السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر، تصور میں گنبد خضرا کو بسا کر، مکی سرکار، مدینے کے تاجدار، رب کی عطا سے دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال کا یہ بے پناہ فضل و احسان ہے ہم پر کہ اس نے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پربہار لمحات میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقد ہونے والی اس عظیم محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہماری عقیدت کو اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی عقیدت کے طفیل ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ حضرات محترم، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت کنز الکرامت جبل استقامت، ہم سنیوں کی جان، رضویوں کی شان، عشق کی پہچان، قادری پٹھان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ معراج لکھتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اور آگے عرض کرتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ ذوق لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ آگے عرض کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ کہیں عرض کرتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی،
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں عرض کرتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکاں تاجدار مدینہ، گئے لا مکاں تاجدار مدینہ۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے معبودان باطل کی پرستش چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کے عبادت کی طرف لانے کے لیے رب ذوالجلال نے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کی یہ مقدس جماعت جو اس دنیا میں تشریف لائی، رب تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور یہی معجزہ ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق بھی ہوا کرتا تھا۔ جیسے آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو رب ذوالجلال یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بیان فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے کو بیان کرتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناؤں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک ماروں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو اکھیارا کر دیتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو شفا دے دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں غیب کی خبر بتاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ تم نے اپنے گھروں میں کھایا کیا ہے اور اپنے گھروں میں چھپایا کیا ہے۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے تقاضا کیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی ظاہر فرماؤ۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، عصا کا معجزہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب زمین پر رکھا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ظاہر اژدہے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ جب آپ اپنے دست مبارک کو گریباں میں داخل کرنے کے بعد نکالتے تھے تو آپ کا دست مبارک چمکنے لگتا تھا جیسا آسمان پر سورج چمکتا ہے۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ
والطیر یسبحن والطیر، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی تلاوت میں اتنی کشش ہوا کرتی تھی کہ آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، زمین پر فلک بوس پہاڑ جو ہیں وہ بھی آپ کی تلاوت کی کشش سے رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرنے لگتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ موجود ہے، قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان کو تیز ہوا پر مسخر کیا گیا، تیز ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کیا گیا کہ آپ ہوا کو حکم دیتے اور حضرت سلیمان کا تخت اٹھا کر ہوا جہاں چاہتے آپ وہاں لے جاتی تھی۔ تو یہ تو انبیاء کرام کے وہ معجزے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے، مگر آپ اندازہ لگائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ہر نبی کو معجزات نواز رہا ہے، تو وہ نبی جو رب کا محبوب ہو، جو رب کا چہیتا ہو، جو رب کا پیارا ہو، جو تمام نبیوں کا امام اور پیشوا ہو، تو رب تبارک و تعالی جب اسے مبعوث فرمائے گا تو اسے کس شان کے معجزے عطا فرمائے گا۔ تو رب تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان تمام معجزات کو رب تبارک و تعالی نے اپنی محبوب کی ذات میں جمع فرما دیے ہیں، اور اس شان سے جمع فرمائے کہ تمام انبیاء کرام کے معجزوں کو جمع فرما دیا۔ مزید رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اور معجزات عطا فرمائے، اور ایسے معجزات عطا فرمائے کہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات کے مقابل میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑے فائق ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے بارے میں مجھ سے پانی کا سوال کیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو فوراً وہاں سے 12 چشمے ابل پڑے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ مگر یہی معجزہ جب رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کی ذات میں عطا کیا، جب پیارے محبوب کو یہ معجزہ دیا، تو اب معجزہ دیکھیں کس شان کا دیا ہے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا وقت ہم پر ایسا بھی وقت آیا کہ 1500 صحابہ کرام موجود ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ پانی تھا جو برتن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت اس پانی پر لپک رہی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب کے پوچھنے پر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر میں اتنا ہی پانی تھا جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے اور پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، جو پانی تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو اس پانی کے برتن میں داخل فرماتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا، جو راوی ہیں بالخصوص حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک کو پانی میں داخل فرمایا اور آپ کی انگشت مبارک کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلتے ہوئے اپنی آنکھوں
آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھ لیا اے جابر جس وقت چشمہ ابل رہا تھا کتنے لوگ تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو 1500 صحابہ کرام تھے اور تمام کے تمام نے آپ کے دشت مبارک سے نکلنے والے چشمے کے پانی سے وضو بھی فرما لیا ہے اور اپنی پیاس کو بھی بجھا لیا ہے۔ تو اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ معجزہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات محترم دوسرا معجزہ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل و مناقب فضائل عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ کی شان یہ ہے، آپ کا معجزہ یہ ہے، آپ کی معراج یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مقدس میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا ہے، یعنی آپ کے اور رب ذوالجلال کے کلام میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں تھا، بلا واسطہ حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا ہے۔ جب کلام کی لذت آپ کو ملی تو آپ کے دل میں دیدار الہی کا شوق بیدار ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے رب ذوالجلال میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے حسن کو ملاحظہ فرمانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب ذوالجلال جواب دیتا ہے قال لن ترانی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تم دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں تم اس پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو ان قریب تم میری تجلی کا دیدار کر لوگے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو جب رب ذوالجلال نے اپنی تجلی کو پہاڑ پر نازل فرمایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرات محترم ایک لمحے کی تجلی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی اور دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، مگر جب آپ کو ہوش آتا ہے تو جن ماتھے کی نگاہوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی تجلی کو دیکھا تھا، اب ان آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ ان میں اتنی چمک آ چکی ہے، اتنی شعاعیں آ چکی ہیں، رب ذوالجلال کا نور اس قدر روشن ہو چکا ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھیں کوئی ملاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی شعاعیں روشنی غائب ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہے۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اب اپنی آنکھوں پر پردہ کیے ہوئے ہیں کہ کوئی ڈائریکٹ میری آنکھوں کو نہ دیکھ لے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم نہ ہو جائے۔ حضرات محترم حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ماجرا کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھوں کا دیدار نہیں کرا رہے ہیں، آپ مجھ سے صرف نظر فرمائے ہوئے ہیں، آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ حضرت صفورہ کے اس عریضے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رب ذوالجلال کی تجلی کو دیکھا ہے اور اس تجلی کا نور میری آنکھوں میں موجود ہے، اب اس نور کی شان یہ ہے کہ کوئی میری آنکھوں کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، اگر جو دیکھے گا اس کی بینائی صرف ہو جائے گی، وہ نابینا ہو جائے گا، اسی لیے میں اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہوں۔ حضرت صفورہ کہتی ہے میں رب ذوالجلال کے نور کی تجلی کو دیکھنا چاہتی ہوں، رب ذوالجلال کے نور کی جو چمک تمہارے آنکھوں میں ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت صفورہ کا اصرار بڑھتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم دیکھنا ہی چاہتی ہو تو اس طور پر دیکھو کہ اپنی ایک آنکھ کو بند کر لو اور دوسری آنکھ سے تجلی رب ذوالجلال کا دیدار کرو، اس لیے کہ اگر ایک آنکھ صرف بھی ہو گئی تو دوسری آنکھ سے زندگی کے روز و شب گزر ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت صفورہ نے اپنی
ایک آنکھ کو بند کر لیا اور اس کے بعد دوسری آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں جو نور الہی جلوہ گر تھا اس کا دیدار کرنے لگی. دیدار کی لذت یہ حاصل ہوئی کہ نظر پڑتے ہی آپ کی بینائی ختم ہو گئی, آپ کی آنکھ پھوٹ گئی, مگر دیدار کی جو لذت حاصل ہوئی تھی حضرت صفورہ نے فوراً دوسری آنکھ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور دوسری آنکھ سے دیدار کرنے لگی. دوسری آنکھ کا پڑھنا تھا کہ وہ آنکھ بھی ختم ہو گئی, وہ آنکھ بھی پھوٹ گئی, مگر رب ذوالجلال کا رحم تو دیکھیں, رب ذوالجلال کا فضل تو دیکھیں. حضرت صفورہ کی آنکھیں ختم ہوتی ہے, رب ذوالجلال پہلی والی آنکھ میں دوبارہ روشنی عطا فرما دیتا ہے. حضرت صفورہ دوبارہ اس آنکھ سے رب ذوالجلال کی تجلی کو مشاہدہ کرنے لگتی ہیں. حضرت صفورہ کی وہ آنکھ ختم ہو جاتی ہے, پھر حضرت رب ذوالجلال حضرت صفورہ کی آنکھ میں روشنی عطا فرما دیتا ہے. اس والی آنکھ سے دیدار کرتی ہیں یہاں تک کہ آپ کی ایک آنکھ کی روشنی ختم ہوتی, دوسری آنکھ میں رب ذوالجلال نور داخل فرما دیتا تھا. حضرت صفورہ دیدار کرتی رہی. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور رب ذوالجلال نے آپ کی دونوں آنکھوں کو سلامتی عطا فرما دی, دونوں آنکھوں میں نور عطا فرما دیا. مگر حضرت صفورہ کا عالم یہ ہے کہ اب رب ذوالجلال کی تجلی کے نور کو جو طور کے ذریعے حضرت موسیٰ نے دیکھا تھا, حضرت موسیٰ کے ذریعے حضرت صفورہ نے دیکھا تھا, اب عالم یہ ہے کہ حضرت صفورہ کی بینائی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ رات کی تاریکی میں چوٹی اگر چل رہی ہے حضرت صفورہ اسے دیکھ لیا کرتی تھی, رات کی تاریک میں ذرات کا مشاہدہ کر لیتی تھی. تو حضرات محترم حضرت صفورہ کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی تجلی کو دیکھتی ہے, وہ بھی بلا واسطہ دیکھتی ہے. تو ان کی آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ذرات کا مشاہدہ کر رہی ہیں, رات کی تاریکی میں مشاہدہ کر رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں ہمارے اور آپ کے آقا نے, نبیوں کے امام نے, امام الانبیاء نے, نبیوں کے سردار نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے نبی اللہ کے نور کو نہیں دیکھا ہے, رب ذوالجلال کی تجلی کو نہیں دیکھا ہے, بلکہ ذات الہی کو دیکھا ہے. تو اب بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے دنیا کا کون سا ذرہ پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور حضرات محترم اب آپ اندازہ لگائیں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, حقیقت تو یہ ہے کہ اندھے وہ ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا. ہمارے امام نے تو بتا دیا ہے, امام نے یہ فرما دیا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور رب ذوالجلال کا دیدار کس شان سے فرمایا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت, کہ شب معراج رب ذوالجلال کا دیدار میں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے فرمایا اور اس شان سے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے. تو حضرات محترم جن آنکھوں نے رب ذوالجلال کی ذات کو دیکھا ہو, ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ان آنکھوں سے اس کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرات محترم اب آپ دیکھیں کہ معراج جو عطا کی گئی وہ کیوں عطا کی گئی, اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی بہت سی وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلان نبوت کا 11واں سال ہے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور کچھ ہی دن میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پردہ فرما جاتی ہیں. اس کا اتنا شدید صدمہ پہنچتا ہے کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں, غم کا سال. اور چچا کا انتقال تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی صدمہ ہوا کہ اب تک تو چچا حفاظت کیا کرتے تھے, اب انتقال کر چکے ہیں, اب کون حفاظت کرے گا؟ دوسری طرف کفار و مشرکین کے وہ ظلم و بربریت تھی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا ہے
اور آپ اندازہ لگائیں رب ذوالجلال کا محبوب ہو اور امام الانبیاء کی ذات ہو اور صدمہ ہو اور رب تبارک و تعالی اس صدمے کو کیوں نہ دور فرمائے۔ حضرات محترم اسی صدمے میں تھے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پیغام معراج آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی آپ کو اپنا دیدار خاص عطا فرمانا چاہتا ہے کہ آپ اس دیدار کی برکت سے اور اس دیدار سے خوش ہو جائیں جو آپ کو صدمات پہنچے ہیں، رب تبارک و تعالی اسے دور فرمانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو معراج عطا کی گئی۔ اور حضرات محترم آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو رب ذوالجلال نے صراحتاً معراج مقدس کو بیان فرمایا تو اس شان سے بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ حضرات محترم یہ تو سفر معراج ہم سفر سمجھتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، وہاں نبیوں کی امامت فرمانا، اس کے بعد آسمان کی بلندیوں کو طے کرنا، اس عرش اعظم کو پہنچنا، وہاں سے لامکاں میں جانا، ان تمام کو معراج کہتے ہیں۔ مگر محققین فرماتے ہیں کہ یہ 3 حصوں میں معراج کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا یہ اسرا کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمان کی بلندیوں کو طے کرنا یہ معراج کہلاتا ہے، اور اس کے بعد لامکاں میں جانا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ اعراج کہلاتا ہے۔ تو حضرات محترم اس شان کو اس بیان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر بیان فرمایا کہ اگر رب ذوالجلال اس شان سے بیان فرما دیتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے بعد آسمان کے سفر کو بھی بیان فرماتا، تو وہ کفار و مشرکین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کا مذاق بنایا کرتے تھے، انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو تو دیکھا نہیں تھا، عرش و کرسی کو تو دیکھا نہیں تھا، وہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ مذاق بنانے لگتے۔ رب ذوالجلال نے صراحت کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو بیان فرمایا کہ اب اس سفر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کا کوئی منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ جب رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے سفر معراج سے واپسی پر آپ نے جب بیان فرمایا کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، کفار و مشرکین نے بڑے ٹھاٹھے مارے، بڑی خوشیاں منائی کہ آج تو محبوب خدا جو ہیں، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب جو ہیں، جو رب ذوالجلال کی محبوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا۔ حالانکہ یہ سفر بڑا طویل ہے، رات کے ایک حصے میں اسے طے نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ٹھاٹھے ماننے لگے، یہ مذاق بنانے لگے۔ تو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں جب یہ سوال پیش کیا گیا کہ آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہے تو بتاؤ مسجد اقصی کے دیوار کتنے، مینار، اس کے کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب سے جب یہ سوال کیا گیا تو رب ذوالجلال نے اس منظر کو سامنے کر دیا، اور رب ذوالجلال کے پیارے محبوب اس منظر کو دیکھ دیکھ کر کفار و مشرکین کا جواب دیتے رہے، اور جواب جب مل گیا تو ان کی بولتیاں بند ہو گئی، اور رب ذوالجلال نے اس طور پر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سفر معراج کا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جانا اگر کوئی انکار کر دے تو یہ کافر ہو جائے گا، اور مسجد اقصی سے لے کر آسمان کی بلندیوں کا طے کرنا، عرش اعظم تک پہنچنا، یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ 30 سے زائد صحابہ کرام نے اسے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اس کا منکر ہوگا تو وہ بددین ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اور حضرات محترم علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہے، لامکاں میں پہنچنا ہے، اگر اس کا کوئی منکر ہے تو وہ بدبخت ہے، وہ دائرہ اہل سنت خارج تو نہیں ہے، مگر وہ بدبخت ہے کہ اس کی قسمت نے یہ قبول نہ کیا جو اللہ کے پیارے محبوب نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم ہمارا اور آپ کا یہ نصیبہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو سفر معراج فرمایا ہے، اپنے جسمانی طور پر فرمایا ہے، ہم اور آپ اسے مانتے ہیں، ہم اور آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو اس طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج ہے، ہم نے تسلیم کیا کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سفر معراج کا صدقہ عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال سب معراج کے صدقے ہم تمام کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔